صدق اللہ العظیم سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے اور اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ کچھ سورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ ان کے اندر فرق ہے جو بنیادی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غزوے میں تھے، کبھی مکہ آئے ہوئے تھے، کبھی حجۃ الوداع میں تھے، تو ان سب سے ممتاز کرنے کے لیے آج یہ بات بتا رہا ہوں۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ پہلے میں اس صورت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں، کچھ ابتدا کا قصہ۔ اصل میں اس صورت کے اندر چند ایک امور کا ذکر ہے جو ہیں تو کچھ مختصر سے، لیکن اس میں ابتدا سے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ان سب کا بھی ذکر کروں گا۔ اس کے اندر کچھ باتیں میں صراحتاً عرض کروں گا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ خود سمجھنے کی ہیں، تو اس لیے تھوڑا توجہ سے ملاحظہ ہو۔ اس کے اندر نصر ہے، سورۃ النصر ہے، اس کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں۔ ایک نصر ہے کہ اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے، اور تودیع اس کے اندر ایک پیشن گوئی ہے، تو ان دونوں کا ذکر انشاءاللہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ذکادہ یکم ذکادہ اور 6 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور احرام باندھ کر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی انبیاء کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ایک صحابی کو بھی دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کسی صحابی کے خواب میں آئے اور کہنے لگے میری یہ وصیت ہے کہ میرے مال کا اتنا پیسہ اور اتنا قرضہ فلاں کا ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ وہ شرم کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں رہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے عرض کیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے ذریعے سے وصیت نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کی تخصیص ہے کہ خواب کے ذریعے سے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ تو لیکن انبیاء کے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ مقام اور وہ مرتبہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات بھی آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صراحتاً حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ملا۔ پہلے دن ذبح کرنے کا حکم ملا، حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ ذبح کیے کہ جان کا عوض ہے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر تیسرے دن خواب دیکھا تو کہنے لگے نہیں، یہ 100 اونٹ اس کا متبادل نہیں بن سکتے، چنانچہ وہاں سے چلے ہیں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، تو وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے خواب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ عمرے کا احرام باندھ لیں۔ چنانچہ یکم ذکادہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 1500 صحابہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 1400 صحابہ، تو 1500 یا 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے ہیں، اور ذوالحلیفہ جہاں مسجد میقات ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ اس زمانے میں عمرے کے بعد شکرانے کے طور پہ قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ عمرے کی اور حرم کی طرف جانے کی ایک علامت ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے۔ ان جانوروں کی عام طور پہ اونٹ لے کے جاتے تھے، عرب میں گائے معروف زیادہ نہیں تھی۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اونٹ ذبح کیے تھے اور اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی تھی۔ اونٹ 73 ذبح کیے تھے اور گائے 63 ذبح کیے تھے اور گائے 1 ذبح کی تھی۔
تو اب اس سے اندازہ کریں کہ گائے عرب میں معروف نہیں تھی اور نہ ہی اتنی معروف ہے. تو گائے چونکہ یہ ہندوستان پاکستان یہاں کا عام طور پہ چارہ وغیرہ استعمال کرتی ہے، وہاں پر چارہ وغیرہ اتنا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے گائے وہاں کا جانور ہے ہی نہیں. تو آپ نے اونٹ لیتے تھے وہ لوگ، اور اونٹ کی کوہان کے اوپر ایک خاص نشان لگا دیتے تھے. اس نشان سے پتہ چلتا تھا یہ حدی کا جانور ہے، یعنی کہ حرم کی طرف جانے والے لوگوں کا جانور ہے. چنانچہ اس نشانی کو دیکھ کے سب لوگ ادب احترام کرتے تھے، ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو امن دیتے تھے، اور اگر کوئی دشمن بھی ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے. تو یہ قصہ تھا. چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے وہاں سے احرام باندھا، آپ کے صحابہ نے احرام باندھا. اب تھوڑا سا قصہ پیچھے کی طرف لے کر جائیں. صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، بہت سے صحابہ کرام، اور ایسے تھے کہ ان کے بیوی بچے وہاں پر تھے، اور 6 برس گزر چکے تھے ہجرت کو، تو ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی تعلق. اپنے 6 برس سے نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنے بیوی کو دیکھا، نہ اپنے والدین کو دیکھا. اور کچھ تھے آسانی سے ہجرت کر کے آگے تھے، کچھ آسانی سے ہجرت نہ کر سکے تو ان کے بیوی بچے وہاں پر رہ گئے. تو ایسا ہی قصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ان کے گھر والوں کو موقع ملا تو نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہیں پر رہ گئے، آپ کی سیدنا ابو بکر صدیق کے والد وہیں پر رہ گئے، والدہ وہیں پر رہ گئے. تو بیٹیاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ساتھ آ گئیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے وہیں پر رہ گئے. تو کچھ ایسے مسائل ہوئے، بہت سے لوگ ایسے تھے. تو جیسے جب سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ حال ہے، تو اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے صحابہ تھے جن کے عزیز و اقارب وہیں پر رہ گئے. تو صحابہ کو ایک امید ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا. صحابہ بڑی ہنسی خوشی سے چلتے چلتے آگے بڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور بصر بن عبداللہ کو جاسوس بنا کے بھیجا، جاؤ دیکھو ہماری ان سے رقابت اور دشمنی رہی ہے، کوئی غلط مسئلہ نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر پہنچے، اور اس کنویں پر وہ صحابی حضرت بصر رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قریش آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کو کسی صورت آنے نہیں دیں گے. چنانچہ خالد بن ولید کی سربراہی میں انہوں نے 200 کا ہر اول آگے بھیج دیا ہے، پیچھے لشکر وہ تیار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک صحابی کو بھیجا، اور صحابی نے جا کر کفار مکہ سے بات کی کہ دیکھو ہم اس مرتبے جو آئے ہیں وہ عمرے کے لیے آئے ہیں، اور تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے گھر سے روکو، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. چنانچہ یہ اونٹ پر بیٹھے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ پر بیٹھے اور کفار مکہ کے پاس پہنچے. خالد بن ولید اپنا لشکر لے کے غدیر اشتات تک پہنچ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر اشتات سے مکہ کا رخ سے الٹا رخ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. حدیبیہ کے مقام پر جیسے ہی پہنچے تو آپ کی اونٹنی، مشہور اونٹنی قصوہ، روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں دوسرے جانور جو جیسے حضرت شعیب کی اونٹنی جنت میں جائے گی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ یہ بھی جنت میں جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے کہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہے، اس کے جہاں پر گنبد خضرا ہے اس کے تھوڑا سا دائیں طرف بقیع کی جانب یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. یہاں پر یہ قصوہ آ کے بیٹھ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، فإنها مأمورة، یہ اللہ کی طرف سے مأمور کی گئی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی قصوہ کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا
کہ قصوہ یہاں پر حدیبیہ کی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، یہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ تو صحابہ نے ہدی کے کلمات پڑھے، جس سے وہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اونٹنی اٹھتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہوش ہوش کر کے اٹھاتے ہیں جانوروں کو، اور مرغی کے لیے ایک خاص قسم کا لفظ ہوتا ہے، اور بطخ کے لیے ایک خاص قسم کا لفظ ہوتا ہے، بلی کو بلانے والے ایک خاص قسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتے کو بلانے والے، گھوڑے کو بلانے والے، ایسے ہی اونٹنی کو بلانے کے لیے بھی خاص قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں اٹھی. پھر اس کے لیے ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے، اس کی کونچوں کے اوپر کچھ ضرب لگائی جاتی ہے مخصوص انداز میں، جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ اٹھ جاتی ہے. اونٹ بڑا فرما بردار جانور ہے، اگر اس کی رسی کسی بلی کے پاؤں میں بھی آ جائے، وہ بھاگنا شروع ہو جائے تو اونٹ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قصوہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا تو سارے پریشان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے یہ کر دیا کہ ہمارے راستے بند کر دیے. اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی ایسی شرط پر مجھ سے صلح کر لیتے ہیں کہ جس کے اندر حرم کی کوئی بے ادبی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی کوئی بے ادبی نہیں ہے، تو میں ہر ان کی شرط ماننے کو تیار ہوں. جب آپ نے یہ قسم کھائی تو قصوہ فوراً اٹھ کے کھڑی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا جو مرکزی مقام ہے وہاں پہنچے. وہاں ایک ببول کا درخت تھا. ببول جیسے ہمارا کیکر ہے، کیکر، اس کیکر کو ببول کہتے ہیں. ایک تو جھاڑی والا کیکر ہوتا ہے تو اس کو کیکر کہتے ہیں. اصل ببول جو درخت ہوتا ہے کیکر کا درخت، جس پہ سال میں 2 پھل لگتے ہیں. ایک پھل اس کے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور ایک پھل اس کی لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں. تو یہ ببول کے پھل درخت کے اوپر 2 پھل لگتے ہیں. یہ عام لوگوں کے کھانے کے نہیں ہوتے، دوا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ببول کا درخت وہاں پر تھا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا کہ لوگ اس کے پاس کچھ ناشائستہ قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حدیبیہ پہنچے اور حدیبیہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پر حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ جب کفار مکہ کے پاس پہنچے تو کفار مکہ سے کہنے لگے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لہذا ہمیں آنے دیا جائے. تو ان کو اتنا غصہ تھا، خندق میں مار کھائی تھی، بدر میں مار کھائی تھی، تو ان کو اتنا غصہ تھا کہ فوراً ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا، ان کو نیچے اتارا. اور جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھا مارنے کے لیے تو کفار نے کہا یہ قاصد ہے، قاصد کو مارنا منع ہے. اس وقت کا بین الاقوامی قانون تھا کہ قاصد کو مارنا منع ہے. چنانچہ حضرت خراش بن امیہ کو چھوڑ دیا. حضرت خراش بن امیہ وہاں سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا عمر تم تیار ہو، تم جاؤ قاصد بن کے اور تم ان کو بتاؤ تمہارا روب ہے، دبدبا ہے. تو عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ کسی نے اوپر نیچے کر دیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں تو پھر وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی، تو یہ کچھ مناسب نہیں ہے. تو آپ ایسا کر لیجئے کہ حضرت عثمان کو بھیجیں. اور حضرت عثمان کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ ان کے دوسری قوم ہے بنو امیہ، اور بنو امیہ عرب کا بڑا مضبوط قبیلہ تھا، بڑا ہی مضبوط خاندان تھا بنو امیہ. تو حضرت عثمان کو وہاں پر بڑی سہولت ہوگی، سیکورٹی جسے کہتے ہیں، یہ محفوظ بھی ہوں گے. دوسرا حضرت عثمان بہت شریف النفس ہیں، بہت شریف النفس ہیں، تو ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ کرنا بھی نہیں چاہتا. دوسرا یہ بڑے سخی ہیں اور لوگ ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، تو آپ اس لیے ان کو بھیجیں. صحیح ہونے کا انتظار کریں. چلیے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی. تو اس سے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ یہ آیا کہ بڑے اگر کسی کی کوئی ذمہ داری لگائیں تو اس کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے اپنے بڑے کو مشورہ دیں، اور کبھی چھوٹے کا مشورہ بڑے کو مان لینا چاہیے. تو اس میں کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے، اور یہ بڑے کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو مشورہ دے تو بڑا اس کو مان لے. تو یہ ان کی شان میں کوئی گستاخی والی بات بھی نہیں ہے. لہذا کوئی مناسب مشورہ ہو تو اگر چاہے کوئی علم میں بڑا ہے چاہے کوئی عمل میں بڑا ہے تو ضرور دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امرہم شورا بینکم،
آپ آپس میں مشورہ کیا کرو. تو کن سے مشورہ کیا کرو؟ روایتوں میں آتا ہے ان دو کا نام دیا، ابو بکر اور عمر، ان دونوں سے آپ مشورہ کیا کریں. نبی کی عقل کے سامنے ابو بکر اور عمر کی عقل کیا ہے، لیکن سکھانے کے لیے کہ بڑے کو چاہیے چھوٹے سے مشورہ کرے. چنانچہ چند مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے، اور ان کے مشورے اللہ تعالیٰ نے ان کے مشوروں کو سراہا ہے. قرآن کے 27 مقامات ہیں یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور علی الاختلاف 27 ہیں، اور با اتفاق 17 مقامات ہیں. با اتفاق کا مطلب ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور 27 یہ 10 اوپر مقامات ہیں جس میں محدثین مفسرین نے اختلاف کیا ہے. تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند کیا حضرت عمر کے مشورے کو. دوسری بات اس مشورے کے پیچھے یہ تھی کہ حضرت عمر کا کوئی خاندان نہیں تھا. حضرت عمر کا خاندان مکہ میں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، اور صحابہ میں جو سب سے بڑا خاندان تھا پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، قریش. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، یعنی کہ سب سے بڑا خاندان تھا قریش، اور دوسرا خاندان تھا امیہ، بنو امیہ. تو بنو امیہ دوسرا بڑا خاندان تھا، اور باقی حضرت عمر حضرت ابوبکر قریش سے تھے، لیکن قریش کی شاخوں سے بنی تمیم میں سے تھے. چنانچہ حضرت عثمان گئے. حضرت عثمان نے بڑا زبردست ترتیب بنائی. حضرت ابان بن سعید کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے. چنانچہ ابان بن سعید نے جا کے حرم میں اعلان کیا کہ میں عثمان کو پناہ دیتا ہوں. اور عثمان کو پناہ دینے کا مطلب یہ تھا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کراچی کا گورنر ہوتا ہے، پورے سندھ کا گورنر ہوتا ہے، کوئی بڑا عہدے والا سندھ کا گورنر ہے، وہ میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، تو یہ میں اس کی عزت کروں یا وہ میری عزت کر رہا ہے؟ وہ میری عزت کر رہا ہے کہ وہ میرے گھر میں آ رہا ہے، تو یہ وہ مجھے اکرام دے رہے کہ وہ میرے گھر. حضرت عثمان کا کسی کے گھر میں آنا ان کو اکرام دینا تھا. حضرت عثمان بہت بڑے آدمی تھے. کیسے بڑے آدمی تھے کہ قحط پڑ گیا، کا سامان منگوایا، کہ کتنا پروفٹ لوگے، تم بتاؤ کتنا دوں گا؟ میں دگنا دوں گا، یعنی 100 کی چیزیں 200 میں لوں گا. کہا نہیں زیادہ کرو. کہا چلو 3 گنا لے لو. نہیں زیادہ کرو. کہا نہیں چلو 10 گنا لے لو، یعنی کہ 100 کی چیزیں 1000 میں بھیج لو. کہا نہیں میں اس سے زیادہ لوں گا. کوئی اس سے زیادہ کون دے گا تجھے؟ کہا ہے میرے پاس ہے. جب قافلہ آیا سارا، کہا جس کو جتنا ضرورت ہے اٹھا کے لے جاؤ، سب کے لیے مفت، سب کے لیے. سارے بھوکے ننگے بیٹھے ہیں، نہ کسی کے پاس کپڑا ہے نہ کسی، سب گوشت کھا چکے ہیں، اور سب گئے اور سب کا پیٹ بھرا. بجائے دینے والے کے لیے دل میں کیا آئے گا؟ یہ تھے عثمان کا. یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں 27 گنا لے رہا ہوں اللہ سے، 27 گنا لے رہا ہوں، میں صرف 10 گنا نہیں لے رہا. تم تو 10 گنا، میں 27 گنا لے رہا ہوں. تو خیر بہرحال حضرت عثمان ایسے تھے. چنانچہ حضرت عثمان گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغامات دیے. پہلا پیغام، جو مسلمان وہاں پر تھے بہت بری حالت میں، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کو کاٹ کر دھوپ میں چھوڑ دیا، وہ تڑپ تڑپ کے اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. کسی کو یہاں سے کاٹ کے اندر سے انتڑیاں نکال کے چھوڑ دیا، وہ وہیں پر تڑپ کے مرنے کے لیے تیار ہے یا پوری زندگی کے لیے معذور ہے. مسلمان بڑی قسم پرسی میں، اور مدینے سے مسلمان آ کے حملہ کر نہیں سکتے تھے، کوئی اتنی طاقت نہیں تھی. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 چھٹے برس کا ذیقعدہ کے بعد ذی الحج آتا ہے، چھٹا برس ختم ہونے والا ہے. صرف 1400 مسلمان، اور دوسری روایت 1500 مسلمان، صرف 1500 مسلمان تھے. 6 برسوں کی محنت، اور ادھر سے 23 برس، ادھر سے 13 برس، 13 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 19 برس کی محنت میں 1500 مسلمان، اور ان کی خواتین ملا کے 2000 مسلمان. میں آگے بتاؤں گا یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اور فتح کیسے ہے. میں اس میں بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ واقعہ اسی لیے نہیں سنایا تھا، کافی طویل چیز ہے. تو یہ حضرت عثمان گئے ابان بن سعید کے پاس، اس کی پناہ میں گئے، اور مکہ کے سارے مسلمان کے گھر گئے، اور سب کو جا کے سمجھایا، سب کو جا کے
کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے، پہلا پیغام کہ تمہارے اوپر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اوپر مصیبتیں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ہم جلد ہی مکہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ یہ تو جب مکہ کو فتح کر لیں گے تو مکہ فتح کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ سکے گی۔ تو خلاصتاً یہ پیغام ایک ہی تھا جس کو 2 شقوں میں محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو یہ 2 شقیں آپ سے حضرت عثمان نے سب وہاں کے صحابہ جو لوگ پریشان تھے ان سب کو دیں، اور جو احکامات تھے وہ بھی بتائے ہوں گے۔ حضرت عثمان کو سارے عرب لوگوں نے، آپ حضرت عثمان نے سب سے کہا کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم عمرہ کریں، آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ قسمیں کھا کے کہنے لگے اس سال تو ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی کے جانور ان کے ساتھ تھے۔ سورہ فتح میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور میں اور باتیں بھی بتاؤں گا، صحابہ کا حال اس وقت کیا تھا، کیا معاملات تھے، جوئیں گر رہی تھیں اور ایسے معاملات۔ تو خیر صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت عثمان وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ، یا یہ کہا کہ یا حضرت عثمان کو روک دیا کہ یہاں رک جاؤ، زبردستی روکا یا حضرت عثمان کو ایسے ہی روکا، لیکن ادھر سے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ خراش بن امیہ پر تلوار یہاں تک لے کے آ چکے تھے، گردن کاٹنے کی دیر تھی، اور حضرت عثمان کے ساتھ یہ ہوا، حضرت عثمان کو آنے میں دیر ہو گئی اور وہیں پر رک گئے یا روک لیے گئے، تو مسلمانوں کا ڈر بھی ہوا۔ جب مسلمانوں کو ڈر بھی ہوا اور حضرت عثمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا۔ ایک تو حضرت عثمان کیا چیز تھی، آپ کو میں نے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا۔ حضرت عثمان پوری ملٹی نیشنل کمپنی سے، ملٹی نیشنل کمپنی کے پاس آج کل جو کاروبار ہے نا وہ تھوڑا ہوگا، حضرت عثمان کی دولت اس وقت زیادہ تھی۔ انتقال ہوا 9 ارب دینار اور لاکھوں گھوڑے اور لاکھوں بکری ان کے ورثے میں تھی۔ 9 ارب دینار ذرا گنے، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا، 4.5 ماشا سونے کا ایک دینار ہے، اور 9 ارب دینار ہوں گے، 9 ارب کچھ لاکھ کچھ کروڑ تھے، میں صرف 9 ارب راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان 9 ارب دینار صرف ورثہ ہے تو باقی کیا ہوگا؟ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ عثمان کے پاس۔ حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو عثمان باہر نکلے۔ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا آؤ۔ اونٹ لیا اور اونٹ بھرا اونٹ کو بھر دیا، کچے پکے ہر سامان کا اونٹ بھر دیا، اور کہنے لگا مجھے گھوڑا بھی ضرورت ہے۔ کہا چلو۔ تو 10,000 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں استبل میں، گئے چکر لگائے، 3 چکر لگانے کے بعد کہنے لگے کہ ہاں کون سا گھوڑا پسند ہے؟ کہ نہیں آپ بتاؤ کون سا گھوڑا لوں؟ تو عثمان نے فرمایا یہ گھوڑا لو، یہ جو یہ کھڑا یہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ کی قسم میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ مال میں سب سے بہترین گھوڑا ہے۔ کہا یہ تم اتنا گھوڑا مجھے دے رہے ہو، اور میں گھر کے دروازے پر پہنچا، بیوی سے کہہ رہے تھے کہ چراغ میں تیل تم نے زیادہ کیوں ڈال دیا؟ تو آپ بیوی سے تیل کے اوپر باز پرس کر رہے ہو، اور مجھے آپ اتنا مال دے رہے ہو۔ کہ تجھے تھوڑی دے رہا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں، اس سے وہاں جا کے واپس لوں گا، تجھے تو نہیں دے رہا۔ تو یہ تھے حضرت عثمان، اور کیا مقام تھا؟ آپ نے فرمایا ایک موقع پر، آج کے بعد عثمان غلط بھی کرے تو وہ ٹھیک ہے، ایسا آپ نے کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان دنیا کا واحد آدمی ہے حضرت عثمان، کہ جس کو ایک ایسی سعادت حاصل ہے جو دنیا کے کسی شخص کو حاصل نہیں ہے، کہ وہ ایک نبی کا ڈبل داماد ہے، 2 مرتبہ داماد بنا، کہ پہلے ایک بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی۔ فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں وہ بھی تجھے دے دیتا۔ اس کی شرافت ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں آپ کے داماد ہیں حضرت عثمان، ذو النورین، 2 نور والے حضرت عثمان، اور پھر ان کو ایسے مظلومانہ شہید کر دیا جائے تو آپ کو بڑا غم ہوا۔ آپ نے وہیں پر قسم کھائی کہ جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ پتا چلا، جب یہ پتا چلا تو ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے،
آپ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس ببول کے درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے. کس بات پہ بیعت کرنی ہے؟ اس بات پہ جو میرے دل میں ہے. تیرے دل میں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ جب تک میں عثمان کا بدلہ نہیں لے لوں گا، یا جب تک میں اللہ کے حکم کو ثابت نہیں کر دوں گا، میری تلوار نیام میں نہیں جائے گی یا مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ. آپ نے بیعت کیا. ان کو دیکھ کے اور صحابہ، پھر اور صحابہ، کرتے کرتے سارے 1400-1500 صحابہ نے بیعت کی. یہ بیعت تھی موت پر بیعت کہ ہم مر جائیں گے نہیں واپس جائیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، مدینہ میں کچھ ہو جائے، مکہ میں کچھ ہو جائے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. جب یہ قصہ سنا تو کفار نے کہا نہیں ہم صلح کرتے ہیں، تھوڑا سا نیچے آؤ، ہم صلح کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان جب وہاں سے واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب تو بیعت ختم ہوئی. تو یہ بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں، جس کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. بیعت رضوان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں. اب آپ ذرا سارا سینیریو ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں اٹھی. اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا حکم اور ہے، میرے خواب کا وقت اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دل میں رکھی ہوئی ہے. میں آگے وضاحت کروں گا کہ کیوں یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے دل میں رکھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی طرف سے بدیل بن ورقہ، یہ قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا. بدیل بن ورقہ یہ شروع سے مسلمانوں کی بڑی مدد کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتا تھا. یہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو بدیل بن ورقہ وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہوا ہے، یہ آپ کو آگے تو بڑھنے نہیں دیں گے، تو آپ ان سے صلح کر لیں. آپ کو ان کا مشورہ پسند آئے. ایک بات پیچھے رہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ابان نے کہا کہ آپ تو طواف کر لیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ تو طواف کر لیں. تو عثمان کہنے لگے کہ احرام باندھا ہوا ہے. حضرت عثمان نے احرام باندھا ہوا ہے، ہدی کا جانور ساتھ ہے. نہیں، جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کر سکتا. کیسی اتباع تھی. اور جب قریش کے مجمع میں جانے لگے تو حضرت عثمان نے جو ازار تھا اوپر باندھا ہوا تھا ٹخنوں سے اوپر، تو وہ کہنے لگا کہ عثمان تیرے پاس تو بڑا پیسہ ہوتا تھا، کیا ہوا پیسے؟ تمہارے پاس کپڑا تھوڑا ہے جو تم نے ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں؟ کیا نہیں، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ازار تو اوپر ہونا ضروری ہے، چنانچہ یہ اوپر رکھا ہے. ایک اور الگ بات ہے ان سب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان کی تھی وہ کس بات پہ کی تھی؟ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے تو بیعت رضوان تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا. میں نے بیعت رضوان کی حقیقت اس لیے بتائی. یہاں پر پھر مختلف لوگ آئے، مجھے ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف فتح اور نصر کا بتانا مقصود ہے. تو مختلف لوگ آئے. آخر میں سہیل بن عمر، اس کے اندر ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، اور ایسی بحث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کے قریش سے بحث کی، اور قریش سے کہا اے قریش، عروہ بن مسعود الثقفی کہنے لگے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ میں تم میں سب سے بڑا ہوں یا نہیں؟ جی بالکل ہیں. یہ بتاؤ کہ میں بڑوں میں ایسا بڑا ہوں کہ بڑوں کا بھائی کہلاؤں اور چھوٹوں کا باپ کہلاؤں؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہے. یہ اپنا تعارف کرایا کرتے تھے عرب لوگ. کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو اس شخص میں نیک نیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہذا مجھے جانے دو، میں ان سے بات کرتا ہوں. چنانچہ عروہ بن مسعود الثقفی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو بات کرتے ہیں، کہنے لگے سیاسی لوگ تو بلیک میل کرتے ہیں، کہنے لگے آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ سارا قریش تو وہاں بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، بنی تمیم کا یہ عمر فاروق ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ تو
تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، وہ آئے گا، یہ سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو بخاری میں لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے گالی دی. گالی میں یہاں نقل نہیں کر سکتا، بہت خطرناک گالی دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم ان کے ہر وقت ساتھ ہیں، ہر محل میں، ہر موقع میں، ہر تکلیف میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، حتیٰ کہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے پہچانا نہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے. کہا تو نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اگر تو نے میرے پہ احسانات نہیں کیے ہوتے نا پھر میں تجھے بتاتا اس بات کا کیا جواب ہے. تو کیا احسانات کیے؟ بہت بڑے بڑے احسانات تھے. میں سیرت کے اندر میں تفصیل سے اس کو ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے عروہ بن مسعود جو ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے والے کے کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں، سامنے والے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو عروہ بن مسعود جو تھے وہ آپ کی کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے، کبھی آپ کے کپڑے کو ہاتھ لگاتے تھے. تو سامنے عروہ بن مسعود کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، مغیرہ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ گیا تھا مقوقس شاہ مصر کے پاس. یہ صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں. یہ مقوقس شاہ مصر کی طرف گئے تھے اور وہاں ان کو کافی انعام و اکرام ملے. یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ یہ مکہ میں رہ نہیں سکتے تھے. راستے میں انہوں نے ایسا کیا کہ جو ساتھی تھے ان سب کو قتل کیا اور ان کے پاس جو مال و دولت تھا سب لے کر مدینہ آ گئے. یا رسول اللہ مسلمان ہونے آیا ہوں، مال غنیمت آپ کو پیش کرتا ہوں. کیسا دماغ تھا. نہیں یہ 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. مسلمان ہو جاؤ، سب کا مال واپس کرو اور عروہ بن مسعود کے جتنے غلاموں کو تم نے مارا سب کی دیت ادا کرو. سب کی دیت 100 اونٹ کر کے ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دیت ادا کروائی. دیت یعنی کہ خون بہا وہ ادا کروایا. مسلمان ہو چکے تھے لہذا قصاص دے نہیں سکتے تھے. حالت اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف. اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو سب کچھ ہوتا ہے وہ اسلام منہدم کر دیتا ہے. اب قصاص ہو نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا سارا مال واپس کرو اور جو تم نے جانیں ختم کی ہیں ان کی دیت ادا کرو. کوئی پکڑ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ قصور کیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا گستاخ اپنے ہاتھ ہٹا، خبردار جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، یہ ناپاک ہاتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑھے تو میں تلوار نکال کے ہاتھ کاٹ دوں. تو یہ حفاظت کر رہے تھے، محافظت پہ تھے. اس نے پہچانا نہیں. کہا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا ہے مغیرہ. یا مغیرہ تو نے میرے ساتھ غداری کی، میرے جانوروں میرے رشتہ داروں کو مارا، میرے فلانے کو قتل کیا، آج تو ایسے زبان درازی کر رہا ہے، تو آج ایسے زبان کھول رہا ہے. تو میں نے دیت بھی دے چکا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ چکا ہوں، دیت دے چکا ہوں لیکن اپنا ہاتھ دوبارہ نہیں بڑھانا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا. تو ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ گئے. جب یہ واپس گئے تو ان کے سینے پر ایسی مہر لگ چکی تھی. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعرض مت کرو. میں کیسر و کسرا گیا ہوں، میں نے کسی کے ساتھیوں کو ایسا وفادار نہیں دیکھا، ایسا وفادار کہ آپ بلغم پھینکتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ ہم اٹھا لیں، آپ تھوکتے ہیں وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی تقسیم ہوتا ہے، جسم کا ایک بال زمین پر گرنے نہیں دیتے. یہ صحابہ تبرک استعمال نہیں کر رہے تھے. عمر بن، یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو ایسی مضبوط روایت عروہ بن مسعود الثقفی کی. تو وہ آپ کے وضو کا پانی نہیں چھوڑ رہے ہیں، وضو کا پانی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایسی محبت کرنے والے خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھی. خدا کی قسم کے الفاظ میں نے غلط کہے کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں عروہ کی جان ہے، اس کی قسم جس کے قبضے میں عروہ کی جان ہے، میں نے ایسے اصحاب کسی کی نہیں دیکھے جو اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. پھر اور بھی لوگ آتے گئے. قصہ مختصر، سہیل بن عمر آئے. سہیل بن عمر جب آئے تو آپ نے فرمایا قد سہل لکم امرکم،
اب تمہارا کام آسان ہو گیا. سہیل جو لفظ سہیل ہے، سہیل کا مطلب ہے، سہیل سہل سے نکلا ہے. سہل کا مطلب ہے آسان. معلوم ہوا کہ نام سے نیک شگونی لینا جائز ہے. کسی کے اچھے نام سے نیک شگونی لینا یہ جائز ہے. اس کے اندر ایک مقرز بن شعیب آیا تھا تو آپ نے اس کے نام سے بد شگونی لی کہ نہیں اس کا نام برا ہے تو یہ شخص بھی برا ہوگا، تو آپ نے اس سے پناہ مانگی. اور پھر سہیل بن عمر یہ بعد میں مسلمان ہوئے تو یہ آئے تو انہوں نے ایک شرائط، بڑی سخت قسم کی شرائط رکھی جو صلح حدیبیہ کے اندر مشہور ہیں. میں اصل قصے کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے کچھ شرائط رکھی اور وہ شرائط رکھی مشہور شرائط ہیں. کوئی مسلمان ادھر آ گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی یہاں آ کے مسلمان ہو کے یہاں مدینہ میں آ گیا تو ہم اس کو واپس لے جائیں گے. اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ لوگ عمرۃ القضاء کرنے آئیں گے. تو یہ شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری شرطیں مان لی. جب یہ شرط آئی کہ مسلمان جو یہاں آئے گا وہ ہم واپس لے جائیں گے، تو یہ شرط لکھی. لکھنے کے بعد سہیل بن عمر اس کا بیٹا ابو جندل وہاں پہنچ گیا. اور کیسے پہنچا تھا؟ اس کی کھال یہاں سے ادڑی ہوئی، کندھے کے اوپر سے یہاں سے کھال ادڑی ہوئی، کمر پر کوڑوں کے نشان، خون بہ رہا، پیٹ پر کوڑوں کے نشان، یہاں سے خون بہ رہا، اور چہرے پر یہاں ایک کوڑے کا نشان، یہاں دوسرا کوڑے کا نشان، نہیں جسم پورا لہو لوہان، اور ہاتھوں میں زنجیریں بدی ہوئی، زنجیروں سے بھی خون بہ رہا، ایسی حالت. تو جب اس نے دیکھا یہ میرا بیٹا یہاں آ گیا، کہنے لگا یہ دیکھیں شرط ہو گئی. آپ نے فرمایا ابھی تک مہر نہیں لگی لہذا شرط منعقد نہیں ہوئی. تو کہنے لگا کہ لکھی تو گئی ہے اور ہماری باہمی رضامندی سے لکھی گئی ہے لہذا ہیلا مت چلاؤ، اس کو واپس کریں. تو آپ نے فرمایا یہ ایک بندہ اتنا مضبوط، آپ کا دل بھرایا، اور 1500 صحابہ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ اس سال ہم کو واپس جانا ہے. وہ خواب بنائے ہوں گے بیوی بچوں سے ملیں گے اور اس سے ملیں گے. صحابہ کی ساری زندگی قربانی تھی، تو ہم لوگ مزے سے دین ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے نا. وہ تو قربانی دینے والے لوگ تھے. ابھی جائیں گے، ان سے ملیں گے، بھائی سے ملیں گے، فلانے سے ملیں گے، اپنے بچے کو دیکھیں گے، پیدا ہوا تھا میں آ گیا، بڑا ہو چکا ہوگا. یہ سارے خیالات ہوں گے، تفکرات ہوں گے. تو یہ کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور ہم حق پر بھی ہیں. چنانچہ ابو جندل کو آپ نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ تیری مدد کریں گے، اللہ تیری مدد کریں گے، تم واپس چلے جاؤ. حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، اٹھ کر آئے، تلوار نکالے گئے. اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں. جی بالکل حق پر. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اچھا میں اللہ کا رسول ہوں. کیا آپ نے سچا خواب نہیں دیکھا تھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا تھا. کیا آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں بتایا تھا ہم حرم میں داخل ہو رہے ہیں؟ کہا میں نے بتایا تھا لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسی سال داخل ہوگا. یہ آپ نے وضاحت کی. فوراً یو ٹرن ابو بکر صدیق کے پاس گئے. یا ابا بکر کیا ہم حق پر؟ وہی الفاظ ہو رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے دہرایا، حالانکہ ابو بکر صدیق کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. پھر دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال. کہنے لگے جب ابو بکر کی بات میں نے سنی تو شرمندہ ہو گیا. میں نے پھر نمازیں پڑھ قربانیاں دے غلام آزاد کر کے میں نے اللہ سے معافی مانگی. میں نے اونچی آواز میں بات کیسے کر لی تھی، روایت میں موجود. تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب جیسوں کے ساتھ یہ ہوا. ابو جندل واپس چلے. مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی آگے اس کا قصہ کیا، ہماری کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا. تو میں نے خاص طور پہ اس کو دیکھا. ابو جندل تو واپس چلے گئے نا. ابو البصیر اسٹیمپ لگنے کے بعد پہنچے، آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا. جب یہ دو قصے دیکھے تو صحابہ سارے جام، یہ کیا ہو گیا، بڑا خطرناک قصہ ہو گیا، بڑے مسائل ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی مدد پہلے ہمارے پاس رکھی تھی، پھر اللہ نے ان کی مدد نکال کے شام بھیج دی. یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہوا. حضرت ابو البصیر رضی اللہ عنہ
وہاں سے نکلے، 2 بندے نے ان کو پکڑا ہوا تھا، دونوں کو قتل کیا. اپنی تلوار دیکھا نا کیسی ہے، بڑی زبردست تلوار ہے، تو یوں چلائی بڑی زبردست گھومتی ہے، اور پھر یوں چلائی اس کی گردن، یوں چلائی اس کی گردن. تیسرا دیکھ کے بھاگ گیا یہ مجھے بھی مار دے گا. اور یہ وہاں سے نکلے، شام کے راستے میں جا کے بیٹھ گئے. ابو جندل کو پتا چلا ابو البصیر وہاں پہ، وہ بھی وہاں پر. دوسرے مسلمانوں کو پتا چلا، وہ سارے کے سارے 80 لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب کفار کا جو قافلہ جاتا اس کو مارتے، اس کے پیسے لے کے اپنا کام چلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، یا صلی اللہ میں اس کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا خوب اجازت ہے، ہم نے تو تمہیں بنایا نہیں دی. وہ پریشان ہوا ابو سفیان، یا رسول اللہ یہ شک نمبر 2 تو ختم کرو. ہم نے فرمایا اب ٹھیک ہے، ختم کیا. آپ نے خط لکھا ابو جندل کو، ابو جندل تم واپس آ جاؤ. ابو جندل کے پاس خط گیا، لیٹے ہوئے تھے، دیکھا اور دیکھتے دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا، اور باقی دیگر صحابہ پھر آ کے مل گئے. تو پہلی مدد یہ آئی ہے. ابو البصیر وہاں پہ کھڑے ہو کے سارے قافلے روک دیے، سارے قافلے، یہ پہلی مدد آئی. پھر دوسری مدد کیا آئی؟ میں نے شروع میں بتایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد کیا آئی. دوسری مدد بتا رہا ہوں کہ 13 برس 12 برس 11 برس 12 برس 13 برس یہ گزرے ہیں مکہ میں، اور 6 برس مدینہ میں. 6 اور 13 19 یا 18 برس. 18 برس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 1500 صحابہ، کچھ 600 700 خواتین. پھر 7 ہجری، پھر 8 ہجری. 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. 2 سالوں میں 1500 10,000 میں تبدیل ہو گئے. کیوں بھائی؟ یہ اللہ کی مدد ہے. پھر اور اس کے بعد ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشریف لائے. حج کرنے کے اندر 2 سال کے بعد حج کے لیے تشریف لائے، تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ لوگ تھے، اور تقریباً 20-30 ہزار لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے. تعاون کا ایک مرض پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے حج کے لیے نہ آ سکے تھے. تو 4 سال کے اندر، یہ 4 سال کے اندر 6 ہجری 3 سال 7واں سال 8واں سال 9واں سال 10واں سال، یہ 4 برس کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 1400 1500 سے 1.25 لاکھ سے اوپر لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ سارا قصہ ہوا. پھر اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، میں مختصر بتاتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کفار کی طرف سے توڑا گیا. پھر آپ نے فتح مکہ، آپ نے حملہ کیا. فتح مکہ کے درمیان نمبر 1. نمبر 2 حدیبیہ کے درمیان جو میں نے آپ کو اتنا لمبا قصہ بتایا. نمبر 3 حج کے درمیان 9 ذی الحج کو اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو سارا قصہ سنایا ہے، اس کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی. اب اس کو سمجھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد آ جائے اللہ کی. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح آ جائے. مدد یہ آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا، ابو البصیر سے شروع ہوئی، پھر مسلمان ہونا شروع ہوئے. درمیان میں کیا قصہ ہوا کہ خطوط لکھے اور یہ سب معاملات ہوئے. خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو بھگا دیا، مدینہ مسلمانوں کا پکا ہو گیا، حکومت بن گئی. حکومت کے بعد پھر آپ نے خطوط لکھے، حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہوا، پھر حبشہ کی قوم مسلمان ہوئی، پھر یہ تو ایسے قبائل مسلمان ہونا شروع ہوئے. جو لوگ ڈر رہے تھے کفار مکہ سے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. تو اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں. اور والفتح، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے تو یہ 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں کہ یہ جا کے ان مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو. چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت حدیبیہ کے موقع پر نازل ہو چکی تھی. چنانچہ اس کا ترجمے پہ آپ ذرا غور کریں. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور تو دیکھ لے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا، تو پھر کیا کر؟ فسبح بحمد ربک، پھر آپ یہ کیجئے کہ تسبیح بیان کیجئے اللہ کی، واستغفر، اور آپ استغفار کیجئے. انہ کان توابا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ عربی پڑھے سیکھے سمجھے ہوئے
بھی بیٹھے ہوں اور وہ اس کو سن رہے ہوں، اذا جاء تو ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ مضارع سے کر رہے ہیں، ترجمہ مستقبل سے کر رہے ہیں. جب اللہ کی مدد آ جائے، جاء تو صیغہ ماضی کا ہے، تو ترجمہ ماضی سے کرنا چاہیے، مستقبل سے تو نہیں کرنا چاہیے، ترجمہ ماضی سے کیا جائے گا. اس لیے کہ جب فعل ماضی کے اوپر اذا کا لفظ داخل ہو جاتا ہے، جب فعل ماضی کے اوپر اذا کا لفظ داخل ہو جاتا ہے تو ترجمہ مستقبل کا کر دیتا ہے. یہ کیا حکمت ہے؟ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے وہ پریشان ہو گئے، یہ کون سی باتیں شروع کرتی ہیں. تو میں ابھی ان کو حکمت بتاتا ہوں. حکمت یہ ہے، جب مستقبل کی بات کا اتنا پکا پتہ ہو تو اس کو ایسے ذکر کیا جاتا ہے کہ ماضی کا لفظ بول کے شروع میں اذا لگا دیا جاتا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. کتب علیکم تم پر فرض کر دیا ہے، اذا حضر جب موت آئے گی، حالانکہ موت آنی برحق ہے، تو حضرہ موت آئے گی، حضرہ کا ترجمہ ہے موت آ گئی. حضرہ کا مطلب حاضر ہو گیا، تو موت آ گئی. لیکن یہ اس وجہ سے، یہ میں نے ایک علمی دلیل دی ہے تاکہ جو سننے والے، عربی سیکھنے والے، سمجھنے والے علماء ان کو سمجھ میں آ جائے. باقی دوسروں کو صرف اتنی حکمت سمجھ لیں کہ جب اذا ماضی پر داخل ہو جائے تو وہ مضبوط بات بتاتے ہیں. تو اذا جاء نصر اللہ، اللہ بڑی مضبوطی کے ساتھ یقین دلا رہے ہیں، اے نبی گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اذا جاء اللہ کی مدد آ جائے گی. چنانچہ صحابہ بڑے گھبرائے تھے، بڑے. آپ نے فرمایا کہ اب صلح ہو گئی، اب صلح ہو گئی، سارے کے سارے سر منڈواؤ، جانور کو ذبح کرو، اگلے سال قضا کریں گے. سب صحابہ جاؤ. چپ. آپ نے پھر بولا، پھر چپ. آپ نے پھر بولا. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ گستاخ تھے، آپ کی بات نہیں مانی. حضرت علی بھی تو اس میں شامل تھے نا، ابو ذر غفاری بھی تو اس میں شامل تھے. تو ان کے لیے آپ جو تعویل کریں گے، سلمان فارسی بھی تو اس میں شامل تھے، ان کے لیے آپ جو تعویل کریں گے، ابو بکر کے لیے وہ تعویل کیوں نہیں کرتے؟ عمر کے لیے وہ تعویل کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا بہترین کردار. اللہ کے نبی کا دل غصے سے، غم سے بھرا ہوا، صحابہ میری بات نہیں مانتے. حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ، سلمہ نے، حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے اپنے اللہ کا گھر دیکھنا تھا، کسی کی کیسی محبت ہے. آپ ایسا کریں، بلال کو بلائیں، بلال آ جائے، آپ اپنا سر منڈوائیں، آپ کو دیکھ کے سارے منڈوانا شروع کر دیں گے. چنانچہ آپ باہر نکلے، فرمایا بلال آؤ میرا سر منڈو. تو بلال نے سر منڈنا شروع کیا. صحابہ آپ کے بال گرتے دیکھ سکتے ہیں، سارے آؤ، سب نے سر منڈانا شروع کر دیا. تو اس سے میں نے یہ کچھ آپ کو اشارہ دیا ہے کہ اس سے کوئی شخص اشکال میں نہ ڈالے کہ صحابہ تو آپ کی نبی کے، آپ کی زمانے کے اندر گستاخ ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو خیر، تو یہ اللہ کی مدد آئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے. فتح سے مراد فتح مکہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کو دین میں داخل ہوتا ہوا. اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت میں نے بتا دی کہ لوگوں کو داخل ہونے کی کیا تفصیل ہوئی کہ 6 برس اور پیچھے کے 13 اور 12 برس، ان کے اندر صرف 1400-1500 لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر 4 سالوں کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو یہ آپ نے حجۃ الوداع 9 ذی الحج کو بھی یہ آیت سورت آپ نے تلاوت کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دن یہ سورت مکمل طور پہ ثابت ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے پڑھی تھی. لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر نازل ہوئی تھی، تو وہاں پر نازل نہیں ہوئی تھی، نازل پہلے ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب چیزیں اللہ نے جو 6 ہجری میں بتائی تھیں، آج 10 ہجری میں ساری پوری ہو گئی. تو یہ 4 سال کے اندر اس سورت کا سینیریو پورا ہوا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، لوگوں کو تو دیکھ لے جب وہ دین میں داخل ہوں، افواجا، فوج در فوج. یہاں تک ایک بات ہوگی. دوسری بات کی طرف آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے جید صحابہ کو بیٹھ. حضرت سلیمان فارسی کی عمر 250 سال، اتنی بڑی عمر. ابو ہریرہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے سمجھدار،
اور ان کے ساتھ ایک 18 برس کا نوجوان. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کا کیا؟ یہ 18 برس کے نوجوان، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عمر، آپ اس نوجوان سے پوچھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑوں سے پوچھنے اور اس کے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں. اس میں کیا 18 برس کے لڑکے کو صحیح سمجھ بھی نہیں ہے، صحیح گھڑ سواری بھی نہیں آتی، اور آپ اس کو اس کی رائے کو ہماری رائے پر مسلط کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارا جمع ہو جاؤ، سب کو جمع کیا. فرمایا اذا جاء نصر اللہ کا شان نزول بیان کرو. سب نے کہا کہ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے تو اس میں اللہ کی مدد آ گئی اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کہا کہ اچھا اے عبداللہ بن عباس تو بتا کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجیے. تو عمر نے فرمایا کہ بالکل یہی تفسیر ہے، یہی اس کا شان نزول ہے. دیکھیں اب میں ترجمے پہ غور اس لیے کروا رہا تھا یہ چیز بتانے کے لیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کو اللہ کی مدد نظر آ جائے، پھر فتح نظر آ جائے، پھر ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھ لیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین میں موج در موج داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح، پھر آپ تسبیحات شروع کرتے ہیں، بحمد ربک واستغفر، اور استغفار کرنا شروع کر دیں. یعنی اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس واپس آنے والے ہیں. چنانچہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد جب آپ نے یہ سورت پڑھی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اس میں تو حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے والد، وہ رونا شروع ہو گئے، رونے لگے کہ یا رسول اللہ، اس میں تو آپ کو بلاوا آ گیا ہے، اب ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا عمل بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے تسبیح و تحمید زیادہ کر دی، استغفار کرنا زیادہ شروع کر دیا. یہ تو سورت کے متعلق ہے. اس سے ہٹ کر میں اور آپ دیکھیں کیا استغفار کب کیا جاتا ہے؟ استغفار اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے. مجھے بتائیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. چند ایک ایسے مفسرین بھی گزرے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پوری امت نے ان سے اختلاف کیا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے کسی سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے. جنہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نعوذ باللہ جھوٹ بولا گیا تھا، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا، نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا. اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، تو اچھا عمل نہیں ہے، یہ نہیں کہتا گناہ ہوا ہے وہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے گناہ سے تعبیر. داؤد علیہ السلام سے یہاں گناہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء سے اگر گناہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر امت کی رہنمائی کیسے ہو؟ لہذا اہل سنت والجماعت، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کا صدور انبیاء سے نہیں. میرا اور آپ کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ جب نبی معصوم ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ جانے میں، نہ انجانے میں، نہ زمانہ نبوت میں، نہ زمانہ نبوت سے پہلے. تو پھر استغفار کس چیز کا؟ استغفار کس چیز کا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد 3 بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا رسول اللہ کس چیز کا استغفار کر؟ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا. چنانچہ جب عمر ڈھل جائے تو استغفار زیادہ کر دینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا زیادہ کرنا شروع کر دینا چاہیے. جب یہ تو عمر ڈھلے ہوئے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک پیغام دے دیا اللہ رب العزت نے، اور جب اللہ کے نبی کو استغفار دیا گیا تو مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے. میں آپ کو دوسری کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی کہانی سنا رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑا، نکل گئے، قوم کو چھوڑا نکل گیا، اب ان کے اوپر عذاب آئے. قوم سارے دیکھا یہ بادل وہ 400 500 برس کی تو عمریں ہوتی تھی، تو دیکھا یہ بادل وہ آ رہے ہیں جو زندگی بھر ہم نے نہیں دیکھے.
اور سارے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے ہوئے اور سب نے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر. اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، آئے ہوئے عذاب کو، بنی ہوئی تقدیر کو ٹال دیا. اللہ نہیں، جب یہ قوم استغفار کر رہی ہم اس کی بات مانیں گے. کفار کہتے تھے ہمارے اوپر عذاب بھیجو، عذاب ہمارے اوپر عذاب بھیجو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. کیوں نہیں بھیجتا؟ اس لیے کہ جب طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں غفرانک، اے اللہ میں معاف کرتے. جب یہ کفار استغفار کرتے تو میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. کفار استغفار کریں تو اور اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرے، ہمارے اوپر استغفار کرنے سے اللہ کی بخشش نہیں آئے گی. استغفار کثرت سے کرنا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار جب نبی کو حکم ہے استغفار، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ جو صبح سے لے کے شام تک غفلت میں رہتے ہیں، جو جن کی نمازیں تک غفلت میں ہیں، جن کے اعمال غفلت میں. اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی گریبان میں کیسے جھانکیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی کو استغفار کی تاکید کی جا رہی ہے، جب سارے کام ہو جائے نا بس آپ تحمید کریں، استغفار کریں. ایک چیز استغفار. دوسری چیز اللہ رب العزت کی مدح سرائی، اللہ رب العزت کی تعریف کریں. یہ حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور میں اس بات کو نہیں سمجھتا تھا. مجھے میرے حضرت شیخ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم نے سمجھایا کہ بڑھاپے میں جن کے مزاج میں مایوسی ہے، اللہ نے دو تسبیحات بتائی ہیں. ایک حمد کرو، ایک استغفار کرو. جن کے مزاج میں رجا ہے وہ استغفار کریں. جن کے مزاج میں زیادہ امیدیں ہیں انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے، انشاءاللہ بڑا پار ہوگا، میری یہ نیکی ان کو چاہیے استغفار کریں. اور جن کے مزاج میں مایوسی ہے ان کو چاہیے اللہ کی تحمید بیان کریں. دو حکم ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر. دو چیزیں ہیں. تو جن کے مزاج میں مایوسی ہے ان کو چاہیے اللہ کی تعریف بیان کریں. اللہ تو نے فلانے کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دیں. تو نے یونس علیہ السلام جیسے نبی قوم سے نکل گیا غصے میں آ کے، ان کو بھی معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دیں. اے اللہ آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، وہ تھا نا کون تھا، قارون نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگوائی. وقت آگے نکل رہا ہے، بس ختم کرتا ہوں. قارون نے تہمت لگوائی کسی عورت کے ذریعے سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ زمین تیری تابع دار ہے، جو تو حکم کرے گا وہ مانے گی. تو کہا زمین نگل جائے اس کے خزانوں کے ساتھ. تو زمین نے گھٹنوں تک نگلا، کہا اور نگل، تو ناف تک نگل لیا. کہا اور نگل، گردن تک. موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے. پھر سب تک نگلتی چلی گئی، اس کے خزانے اس کے سمیت دفن ہو گئے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ بڑا جگرا ہے تیرا، بڑا دل ہے تیرا، وعزتی، مجھے میرے جلال کی قسم، لو اغثنی اغثتہ، اگر مجھے کہتا نا اللہ معاف کر دے، میں اسی وقت اس کو زمین سے نکال دیتا. تو اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے. اے اللہ تو کہہ رہا تھا کہ میں شداد کو، میں حامان کو معاف کر سکتا ہوں، مجھے بھی معاف کرتے ہیں. حجاج بن یوسف کے بارے میں کہتے ہیں زبان نہیں کھولنی چاہیے. ظالم تھا لیکن تھا مسلمان. لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں زبان نہیں کھولنی چاہیے دو وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس نے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن پہ اعراب لگوائے ہیں. اور دوسرا، اس نے مرنے سے پہلے ایک بات کی تھی، کہنے لگا اے اللہ، آسمان کی طرف، اے اللہ حسن بصری کو معاف کر دیے تو کیا کمال، مجھے معاف کر کے دکھا تو مانو. اللہ کی رحمت کو چیلنج کر کے چلا گیا. تو اس کو عذاب ہوگا، محدثین فرماتے ہیں عذاب ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس بات کی وجہ سے اللہ اس سے معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے جب فرعون غرق ہو رہا تھا نا تو کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب کے اوپر، ہارون کے رب کے اوپر. جب وہ یہ کہنے لگا تو میں نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا. تو نے کیوں کیچڑ بھرا؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اس کے جملوں پر پیار آ جائے، اس کو معاف کر دے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو دو تسبیح اللہ نے ہمیں دی. نبی کو استغفار کرنے کا حکم دیا،
نبی کو اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو جوان ہیں ان کو استغفار کرنا چاہیے، جو بڑھاپے میں ہیں ان کو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنی چاہیے، اور اگر کیفیات صحیح ہیں تو یہ دونوں چیزیں جاری رکھنی چاہیے. انہ کان توابا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کتنا معاف کرنے والا ہے؟ کتنا معاف کرنے والا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جتنا ہمارے زاویہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ کتنا معاف کرنے والے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر ختم کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ آپ کا دنیا کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک باغ کے سامنے چلے جاؤ، اس باغ کے دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ شخص دنیا کا ناپسندیدہ ترین انسان ہے. حضرت موسیٰ کے ایک بندہ تھا، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا اندر داخل ہوا. اے اللہ جب آپ نے اپنا مبغوض ترین دکھا دیا تو محبوب ترین بھی دکھا دیجیے. تو اللہ نے فرمایا شام کو، موسیٰ تو کلیم تھے، اللہ سے کلام کو، شام کو جو اس دروازے سے نکلے گا نا وہ میرا سب سے محبوب ہوگا. تو حضرت موسیٰ چلے گئے، دیکھو تو صحیح کون ہے. تو دیکھا وہی بندہ بچے کو اٹھایا ہوا نکل رہا ہے. اللہ یہ کیا؟ اسی سے پوچھو کیا کیا اس نے؟ کیا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، بس بچہ تھا باتیں کر رہا تھا. ابا یہ پتے کتنے ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں نا یہ چیز کتنی ہے؟ یہ پہلے دودھ میں چینی ڈال دی، اب اس کو نکالو. تو ایسے سوال کرتے، اب اس کو نکالو بیٹا، دوسرا دودھ پی لو چینی کے بغیر. نہیں میں نے یہی والا پینا، یہ والا، یہ جو اس گلاس میں، اس میں سے چینی نکال کے دو، بس میں نے وہ پینا ہے. تو بچوں کو تو تنگ کرنے کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے نا. تو وہ سوال کیا، ابا یہ پتے کتنے ہیں؟ بیٹا بہت زیادہ ہے. کہا اچھا ابا یہ بتائیں کہ پتوں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اتنے پتے ہیں. جو بچے سوالات کرتے ہیں ان کے بچوں کے سوالات کا جوابات دینا چاہیے نا. جا فضول سوال کرے بے وقوف، تیرا اس سے کیا غرض ہے؟ بچوں کا جب سوال کرتا ہے تو بچے کو جواب دینے سے اس کا ذہن کھلتا ہے، پھر مزید سوال کرتا ہے، اس سے اس کا ذہن کھلتا ہے، ورنہ مغلق رہتا ہے. پھر کہتے ہیں بچہ ذہین نہیں ہے، کوئی دم دو، کوئی تعویذ دو، بچہ ذہین ہو جائے. تو بچہ جو سوال کرتا ہے اس کے سوالات کے اچھے جوابات دیں تاکہ بچہ مزید سوال کرے. وہ بچوں کو وقت دینا چاہیے. تو خیر یہ الگ موضوع ہے. تو حضرت کہنے لگا کہ میں نے کہا ہاں بیٹا ان پتوں سے زیادہ پانی کے قطرے ہیں. کہنے لگا ابا پانی کے قطروں سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ کہاں مٹی کے ذرات پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں. اچھا مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ کہاں ایک چیز ہے. کیا ہے؟ تو مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا تیرے بابا کے گناہ ہیں جو ان مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہے. کہنے لگا کہ اچھا تو ابا آپ کے گناہوں سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ کہاں بیٹا تیرے ربا کی رحمت تیرے بابا کے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. انہ کان توابا. لگے بس میری تو یہی بات ہوئی ہے، اللہ کو یہی بات پسند آئی اور اللہ نے اس کو مبغوض ترین سے محبوب ترین بنا دیا. ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، قارون کا واقعہ سنایا، سورہ یونس کے اندر قوم یونس کا جو واقعہ سنایا، تو سب اللہ کے تواب ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان ہے کہ اگلا درس جو ہے وہ اتوار کے دن عشاء کے بعد ہوگا. اگلا درس اتوار کے دن عشاء کے بعد ہوگا. جس کو اطلاع وغیرہ دی ہے ان کو بتا دیں کہ اگلے والا جو اس کے بعد اگلے ہفتے کا درس ہے وہ ہفتے کی رات نہیں ہوگا، اتوار کی رات ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہمارے بیٹھنے کو، آپ کے قرآن کے ذکر کو، آپ کے نبی کے ذکر کو قبول فرما لیجیے. ہم میں سے جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے. ایک ایک قدم کو ذریعہ نجات بنا دیجیے. اللہ اس محفل کو، اس مجلس کو جن فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے ان کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے.
اے اللہ اس قرآن کی روشنی کو ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائیے. اے اللہ قرآن کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اے اللہ قرآن کے قصوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اے اللہ قرآن کے مطالعے کو ہمارے دلوں کا شوق بنا دیجیے. اے اللہ قرآن سے بڑھ کر رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ اس کو رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن کو رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے میرے مولا قرآن میں جو سبق آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اے اللہ وہ سبق سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ علوم لدنی عطا فرمائیے جو ہم سب کے دلوں کو روشن کرتے ہیں. اے میرے مولا جہاں آپ کے قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں آپ کے کلمات کا ذکر ہوتا ہے، جہاں آپ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں آپ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. اے میرے مولا اس رحمت کا واسطہ انہ کان توابا کا واسطہ. اے میرے مالک سب کو معاف فرما دیجیے. خاتمہ میں خیر عطا فرمائیے. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اللہ قرآن کا ذکر افضل الذکر ہے. اے اللہ اس افضل الذکر کے بعد اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہمارے عارف بھائی کے دوست زبیر ہیں اللہ بیمار ہیں، شفاء کلیہ عطا فرمائیے. شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. فرقان بھائی کے سسر کی طبیعت شدید ناساز ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ان کے کہنے سے نہ شفا ہو سکتی ہے، ان کے کہنے سے نہ بیماری کم ہو سکتی ہے، ان کے کہنے سے نہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائیے. محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہمارے فاروق بھائی کی طبیعت شدید ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے. مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے. اے اللہ اس مرض کی جو حکمت آپ نے رکھی ہے اے اللہ بغیر تکلیف بغیر درد کے اللہ وہ حکمت عطا فرما دیجیے. بغیر درد کے وہ درجات عطا فرما دیجیے. نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے. صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے علم میں جب صحت دینا ہے اے اللہ آپ اس علم کو تبدیل فرما سکتے ہیں. آپ کا خود فیصلہ ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء کہ دعا قدر کو تبدیل کر دیتی ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما دیجیے. ہمارے جبران بھائی کو صحت کلی عطا فرمائیے. صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیجیے. جس پریشانی کے لیے آپریشن ہوا ہے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجیے. جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید و آبستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اے اللہ بگڑی بنانے میں آپ کا کیا جاتا ہے، دعائیں قبول کرنے میں آپ کا کیا جاتا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بگڑی بنا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا